گل ٹیپ ہو گئی، شک نہیں رہی۔ 12 سال میں 5 نمازاں کوئی نہیں، صحابہ کہڑا کام کرتے رہے؟ ٹھہر کے کل صبح اٹھ کے نا جڑا وڈی مسیت والا مولوی وہ کو پوچھو السلام علیکم وعلیکم السلام، جی میں آخا اوے پوچھو، انہوں آخی رات ساڈا کملا ڈوگر آیا سی دنیا پور والا، کہ ہاں سنا ہے ماشاءاللہ اچھی باتیں کرتا ہے، وہ کیا کہتا تھا؟ انہوں کو جی وہ کہتا تھا کہ یہ 40 سے لے کر 52 تک یہ 5 نمازاں کوئی نہیں سی، تے صحابہ کیڑا کام کر دے رہا ہے؟ ہوں وہ جڑا تینوں جواب دے گا سن، وہ آکھے گا ہاں ماشاءاللہ آپ ناشتہ کریں گے؟ انہوں کا ناشتہ نہیں کرنا، وہ کملا جی گل بیان کر گیا بھی 5 نمازاں 12 سال وچ کوئی نہیں، صحابہ کیڑا کام کرتے رہے؟ اور سنائیں بچوں کا کیا حال ہے؟ انہوں کا بچے ٹھیک نے، 5 نمازاں جو کوئی نہیں، صحابہ کیڑا کام کرتے رہے؟ مردہ مر جائے گا جواب نہیں دے گا، یہ نہیں، انہوں نہیں پتا گل وہ ٹھڈ چ، انہوں پتا ہے گل میں اپنے حجرے وچ بیٹھ کے کراں گا، عقیدہ احمد رضا دا سچا ہوئے گا، میرے کو پوچھ 12 سالاں وچ نماز کوئی نہیں، نبی دے صحابہ کیڑا کام کرتے رہے؟ میں تینوں اللہ اعلان دساں گا، 12 سالاں وچ نماز کوئی نہیں، نبی دے صحابہ 2 کام کرتے رہے، یا نبی دے چہرے دی زیارت کرتے رہے یا محمد تے درود و سلام پڑھتے رہے۔ کوئی لو تے صحیح، 12 سال سے ابا 2 کم کرتے رہے، 2 کم، یا چہرے دی زیارت کیتی یا مدینے والے تے پڑھیا درود و سلام۔ یہ گل جدو تو کرے گا مولوی تھوڑا جا پیڑا پی جائے گا تو پھر انہوں آکھی کہ جی ایک سادہ کاغذ ہے، اے ماشاءاللہ آپ لکھ کے دیں، کیا نماز کی عمر زیادہ ہے یا درود کی عمر زیادہ ہے؟ ایڈے مجمع کوئی بھی بندہ تے ہوئے گا جڑا کل نو آکھے گا ڈوگرا جیوندا رہو، چنگی تقریر کیتی ہے، مزہ آ گیا الحمدللہ، بہت سونا سن رہے ہو، میں بڑا راضی ہاں، بہت خوش ہوں تواڈے تے، انجی آ کے سنن دا۔ سوال کرو کیا نماز کی عمر زیادہ ہے یا درود دی؟ آگے کہ ماشاءاللہ ہم ایسے اختلافات میں نہیں پڑھنا چاہتے کیونکہ مدرسوں کی کھالوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ انہوں کا بیڑا رڑیا، تو جو مولوی تو دس نماز دی عمر زیادہ ہے یا درود دی عمر؟ نہیں دسے گا، میرے کو پوچھ، میں تینوں آکھاں گا نماز دی عمر کٹے درود دی عمر ود دے۔ نماز شروع ہوئی ہے 52 سال تو، درود جس دن اللہ نے نبی دا نور خلق کیتا ہے رب نے درود پڑھیا ہے، نہ پتا نبی کدوں دا، نہ پتا خدا کدوں دا، نہ پتا درود کدوں دا۔ نماز 52 سال تو، درود جدو آدم بھی نہیں تے درود ہے، معلوم ہویا جدو نماز دی عمر کٹے درود دی عمر ود دے۔ پھر کملا ڈوگر ہاتھ بن کے ایک گل پوچھنا چاہتا ہے بھی جدو نماز دی عمر کٹے درود دی عمر ود دے، پھر نماز واسطے بستر چک دیو، درود واسطے بھی رضائی چک کے ٹر پیا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ آکھو۔ 2 نمبر سنی دی کوئی ضرورت نہیں، اسی بھی سنیاں تے کئی بندے آندے اسی بھی سنیاں، یزیدی سنی اسی حسینی سنیاں۔ بابا وارث آندا انہوں کدی نہیں ماہی ملدا جڑا 2 کراندا سانجا، اکو پاسا رہندا نہیں رے کھیڑے رکھ یا رانجا۔ وہ 2 بیڑیاں وچ پیر نہ پا، سنی ہے تے سنی بن کے رہ، دبر کو سنی نہ بن، سنی بن جیڑا پکا سنی ہے، ایمان دی طاقت نال اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ۔ بھئی جدوں نماز دی عمر گھٹے تے درود دی عمر ودے نماز واسطے۔ میں کولو پوچھا، میں کہا ماشاءاللہ ایک میں کہا بات تے وہ تائیں کہنے لگے جی، میں کہا جدو نبی نے ہجرت کیتی مکہ چھڑ کے مدینے گیا تے حضور نے کی فرمایا، یا علی تو میرے بستر اتے، تے میں کتھے چلے ہاں؟ سفر تے کون جا رہے ہے؟ نبی۔ گھر کیڑا رہ رہے ہے؟ علی، یعنی مولا علی گھر رہ رہے ہیں تے میرے شہنشاہ تے بادشاہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے ہیں، یا علی تو میرے بستر تے۔ میرا دل آندا ہے بھی حضرت علی آکھیا ہونا سونیا تو جو سفر تے جانا بستر تو لے جا، فرمایا نہیں یا علی جی اج میں بستر چکیا تے قیامت تک بندیاں لانا ہی نہیں۔ اج میں بستر چھڑ کے امت نو سبق دینا چاہنا کہ بستر چک کے جانا سنت نہیں، بستر گھر والوں نو دے کے جانا سنت ہے۔ پھر ختم ہو گئی جدو تبلیغ کرن گے ساڈے سنیاں دی مسیت، میں ایک نو آکھیا میں کہا شیعاں دے امام بارگاہ تبلیغ کرو، کہندا ڈوگر صاحب ادھر ہم نہیں جاتے۔ میں نے کیوں؟ کہندا جدو جوش وچ آندے نے اپنا سینہ کٹنوں نہیں کھلوندے، ساڈے گنج تو کھڑ دین۔
عزیزان گرامی، خیر بات طویل ہو گئی، عرض کرنا چاہنا خالق کائنات نے فرمایا درود پڑھو میرے رب العالمین کہنا تے پڑھیے، فرمایا محمد تے دی آل تے پڑھ، حضرت ابراہیم تے دی آل تے پڑھ، محمد تے دی آل تے بھی درود نماز دے اندر پڑھ، حضرت ابراہیم تے دی آل تے بھی درود نماز وچ پڑھ۔ یا اللہ جدوں نماز تیری سجدہ تیرا جھکنا تیری بارگاہ دے اندر ہے، آل محمد تے درود آل ابراہیم تے درود کیوں پڑھاونا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا مینوں پتہ سی کئی بندیاں نماز تے بڑا زور دینا ہے لیکن آل محمد نو نہیں منن گے، نبی دے والدین نو نہیں منن گے۔ میں درود پڑھا کے دسنا چاہنا میرا نبی بھی اونچا، محمد دا چار چفیرا بھی میں اونچا بنا چھڈیا ہے۔ میں نے ایک مولوی کہنے لگا جی اسی درود دے منکر نہیں ہمیں توے نہ لایا کرو، الحمدللہ ہم بھی درود پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی اچھی بات ہے، کون سا؟ کہنے لگے نماز والا درود پڑھتے ہیں۔ میں کہا نماز میں صرف درود نہیں، نماز میں ایک سلام بھی ہے، کلا درود ہے نال سلام بھی۔ مہربانی کرو جی بہ جاؤ ذرا، دوست بہ جا، تشریف رکھو، آواز نہ آئے، بہ جاؤ۔ تو آندا ہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں، آپ بھی جذبات سے کام نہ لیا کرو، ہم بھی الحمدللہ درود پڑھتے ہیں، صرف ایک چھوٹا جا وٹے ایویں معمولی جا۔ میں کہو کیڑا؟ کہندا تسی آندے ہو بھی جدو اسی درود پڑھدے ہاں ساڈا نبی سندا ہے، اسی جڑے ہاں اسی آنے بھی سندا نہیں، اسی درود پڑھدے ہاں تے فرشتے درود حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دین تے آندے نے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں درود پڑھیا اینو قبول کر لو۔ یعنی ساڈا کی عقیدہ بریلویاں دا بھی نبی درود پڑھ، اسی درود پڑھدے ہاں تے نبی سندا۔ دیوبندی بھابی بھرا وہ فرماندے نے بھی نبی نہیں سندا، فرشتے درود لے کے حضور دی بارگاہ جاندے نے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے درود پڑھیا ہے اینو قبول کرو۔ یعنی مثلا میں پڑھیا درود تے فرشتے آندے ملازم حسین ڈوگر، والدہ حاجی عبد المجید ڈوگر اس پڑھیا درود یا رسول اللہ اینو قبول کر لو، یعنی فلاں بن فلاں، اے دا معنی یہی بنیا نا میرا نام لیندے تے میرے ابے دا نام لیندے۔ میں ایک مولوی تو پوچھا میں کہ درود میں پڑھنا تے پھر میرا ابا وچ کیوں آیا؟ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا مجمع وچ عالم لوگ بیٹھے ہو، میں ہاتھ بن کے آنا میں تہاڈیاں جُتیاں دے بالکل جڑیاں تہاڈیاں جُتیاں انہاں دا شان بھی میرے کولوں زیادہ ہے۔ یہ میں حیران ہو کے پوچھنا چاہنا بھی فلاں بن فلاں دا جو لفظ آندا ہے بھی درود میں پڑھیا میرا ابا کیوں آیا؟ میں کہ مولوی تو پوچھیا، مینوں آندا جی یہ آپ بتائیں۔ میں کہا میں تو پڑھیا کوئی نہیں، تو جو علامہ ہے ماشاءاللہ آپ تو سنت یافتہ لوگ ہیں، یہ درود میں نے پڑھا، میرے والد محترم کیسے آئے؟ درود میں پڑھیا تے ابا کیوں آیا؟ آندا تو دس۔ میں کہا میں دساں گا تے تو ناراض تے نہیں ہوئے گا کہ نہیں؟ میں کہا مینوں حدیث دس دیئے بھی درود پڑھی وہ بندہ سکدا ہے جیدا ابا ہوے۔ ہائے 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 ہائے، درود وہ بندہ پڑھ سکدا ہے جیدا ابا ہوے، درود داڑھی نال نہیں پڑھیا جاندا، ابا ہوے تے تاں پڑھیا جاندا ہے۔ ابا چنگی شے نہیں؟ کئی بندے آدھے مولوی صاحب فیس پویں 1000 روپیہ ود لے لا، ابے دی شان بیان نہ کری اگے بعد وچ ابے پھر رہن نہیں دیندے۔ میں کہا کیوں؟ اگے ساڈا ابا تے سانو روپیہ بھی نہیں دیندا، ساڈا ابا سانو سراب سائیکل بھی نہیں لے کے دیندا۔ میں کہا ابا کچھ بھی نہ لے کے دے ابا تاں بھی چنگا ہے، اگے کیویں؟ میں کہا چلو بندہ کسی نو وکھا تے لیندا بھی آ میرا ابا ہے۔ کوئی بندہ تے میری گل دا مول پائے گا نا۔ اوے بندہ 100 مربے دا مالک ہوے، فیکٹریاں دا مالک ہوے تے جی ابا نہ ہوے بندہ ککھ دا کوئی نہیں۔ بندہ جتیاں سیندا ہوے، موچی ہوے، ابا ہوے تے کیا بات ہے؟ ایک نالے میرے نبی نے فرمایا کہ 40 جنتی کٹھے کر لو، 40 جنتی جتوں تک ویکھ سکدے نے میں ادوں زیادہ ویکھ سکدا، 40 جنتی جتوں تک سن سکدے نے میں ادوں زیادہ سن سکدا، 40 جنتی جڑا کام مل کے کر سکدے نے میں تو زیادہ کر سکنا۔ مینوں آندا حدیث تو ٹھیک ہے مگر یہ تو جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ جنتی کہاں تک دیکھ سکتے ہیں۔ میں کہا میں دنیا دے جنتی لب لینا کہ کیویں؟ میں کہا نبی دے 10 صحابہ جنہاں نو نبی نے دنیا میں جنت دی بشارت دیتی، ابو بکر فل جنہ، عمر فل، اگے ٹھیک ہے۔ میں کہا حضرت عمر جمعے دا خطبہ پہ دیندے تے حضرت ساریہ 3200 میل تے پہ لڑ دین تے حضرت عمر خطبے وچ پہ فرماندے ساریہ آ پہاڑ دے پیچھے دشمن حملہ کرنے والا دھیان کریں ذرا۔ صحابہ نے ٹائم لکھیا، ٹائم لکھ